اس وقت نا انسانیت کا علم غلط ہو چکا ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو آخرت کو جانتا ہی نہیں، مانتا ہی نہیں، اللہ کو نہیں مانتا۔ تھوڑے سے مسلمان ہیں، 1.25 ارب، ان کی ذہنی سوچ پر اسی ماحول کا غلبہ ہے جو ساری دنیا میں۔ آج ایک خاص بات ذہن میں آئی تو وہ کرنا ہے۔ دینی ماحول ہو، دنیاوی ماحول ہو، پیسے والے کو بڑا آدمی سمجھا جاتا، دولت والا، دھن والا، کاروبار والا، عہدے والا، یہ بہت بڑا آدمی، یہ بہت بڑا آدمی۔ یہ لفظ مخصوص ہو گیا ہے مالداروں کے لیے، بڑے تاجروں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، افسروں کے لیے، جو بڑے افسر ہیں، جو بہت بڑا آدمی، بہت بڑا آدمی۔ بچوں، انسان پیسے سے بڑا نہیں بنتا، مالدار بن جاتا ہے۔ انسان عہدے سے بڑا نہیں بنتا، افسر بن جاتا ہے۔ کاروبار سے بڑا نہیں بنتا، تاجر بن جاتا ہے۔ زمینوں سے بڑا نہیں بنتا، زمیندار بن جاتا ہے۔ انسان صرف صفات سے بڑا بنتا۔ انسانی صفات انسان کو بڑا بناتی، مرد ہے، عورت ہے، عالم ہے، ان پڑھ ہے، صفات اسے بڑا بناتی ہیں اور اخلاقی پستی اسے چھوٹا بنا دیتی۔ یہ سارے قرآن کے علم کا خلاصہ انسانیت کے بارے میں اگر ہو تو انسان کی بڑائی، اس کے مال دولت، اس کی خاندانی حیثیت یا اس کی شہرت، ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ مشہور ہو گیا، مالدار ہو گیا، بڑا افسر بن گیا، طاقتور بن گیا، بڑا زمیندار بن گیا، سیاستدان بن گیا، بادشاہ بن گیا، یہ نسبتیں حاصل ہو گئیں، لیکن یہ وجود بڑا بنے، اس کا تعلق بچوں صرف صفات کے ساتھ، اندر کی صفات کے ساتھ۔ جو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، دل دریا سمندروں ڈوکے، کون دلاں دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے، وچے ونج مہانے ہو، کہ جو کچھ بھی ہے نا، یا ذرا آسان کر کے بتاؤں اقبال کا رحمۃ اللہ علیہ، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ یہ اسی کا ترجمہ ہے آسان الفاظ میں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ انسان کی عظمت، بلندی اللہ کی بارگاہ میں اور انسانوں کے بھی جن کی صحیح سوچ ہے، تو صرف صفات سے۔ آپ اچھے مقرر بن گئے، اچھے مدرس بن گئے، اچھے مصنف بن گئے، بہت سی نسبتیں جس لائن پر آپ چل رہے ہیں یہ اس کا حصہ آتی ہیں۔ کوئی مدرس اچھا بن جاتا ہے، کوئی مصنف بن جاتا ہے، کوئی خطیب بن جاتا ہے، کوئی ادیب بن جاتا ہے، کوئی شاعر بن جاتا ہے، کوئی انشاء پرداز بن جاتا ہے، کوئی اچھا درس دینے والا بن جاتا ہے، کوئی اچھی تقریر کرنے والا بن جاتا ہے۔ بچوں، یہ بڑی سطحی چیزیں ہیں، واللہ العظیم یہ بڑی سطحی چیزیں ہیں۔ انسان کو عظمتوں تک پہنچانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے صفات اور اخلاق۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔
اندھا اور جاننے والا کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں، وہی بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے سے کیے ہوئے وعدے نبھاتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، جو لوگوں سے کیے ہوئے عہد و پیمان بھی نبھاتے ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں چاہے وہ برا ہی کریں، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، جو اللہ سے حیا کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، جو حساب کی شدت سے ڈرتے ہیں، وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، جو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور چھپ کے کھل کے دونوں حال میں اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، سبحان اللہ۔ سوری، آخر میں ایک جملے میں سارا خلاصہ کر دیا، جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہ ہیں بڑے مقام والے، یہ ہیں بڑے مرتبے والے۔ یہ بچوں قرآن کا پیغام ہے کہ انسان کو جو چیز بڑا بناتی ہے وہ اس کی اندر والی صفات، پیسہ، دولت، دھن، یہ سب سطحی چیزیں ہیں، سب وقتی چیزیں ہیں۔ ان کی ضرورت ہے، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن بچوں یہ معیار انسانیت نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا۔ جو تم پڑھائی پڑھ رہے ہو اس میں بھی کمال پہ جانا ہے۔ جب تک ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہمیں یورپ، امریکہ جانے کی ضرورت نہ پڑے، اتنا علم یہاں کریٹ ہو جائے، چونکہ علم کسی کی وراثت نہیں، علم اللہ کی صفت ہے۔ جو قوم کوشش کرے گی، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ نان مسلم ہے، جو محنت کرے گی قوم، اللہ ان کو علم نصیب فرمائے۔ جب تک آپ یہ منصوبے بنا رہے ہو، یہ کروں گا پھر میں انگلینڈ میں چلا جاؤں گا، آسٹریلیا چلا جاؤں گا، امریکہ چلا جاؤں گا، وہاں میں اپنی تعلیم مکمل کروں گا، وہیں جاب مل گئی تو پھر میں وہیں جاب بھی کر لوں گا، تو یہ بڑی بیٹا چھوٹی سوچ، بڑی چھوٹی سوچ۔ زندگی کا اصل پہلو جس پر آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اس کو زندگی میں داخل کرو گے تو آپ ایک مکمل زندگی گزارنے والے بنیں گے، ورنہ ناکامیوں کے اندھیروں میں ڈوب جائیں گے۔ چند لڑکے کشتی کی سیر کرنے گئے تو ایک لڑکے نے ملاح، اس وقت یہ بانسوں سے کھینچتے تھے نا، تو اس نے پوچھا چاچا تجھے کیمسٹری آتی ہے؟ انہوں نے کہا پتر میں تو نہ ہی آج سنے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تیری آدھی عمر گئی۔ دوسرے نے پوچھا تجھے فزکس آتی ہے؟ کہا نہیں میں تو نہ ہی نہیں آمدہ۔ کہا تیری آدھی عمر گئی۔ تیسرے نے پوچھا تمہیں بایولوجی آتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا تیری آدھی عمر گئی۔ اتنے میں موج اٹھی پانی کی، کہتا پترو ترنا آمدہ جے؟ کہنے لگے نہیں۔ تو چاچا نے آکھا میری ادھی گئی توڑی ساری گئی۔ دیکھو بیٹا ایسی موت نہ مرو کہ موت کے وقت تمہارا دامن غلامی مصطفیٰ سے خالی ہو، اللہ کی توحید سے خالی ہو۔ پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ، لا، اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، سب وجود نظر کا فریب ہے، صرف اللہ ہے۔
آگے پیچھے دائیں بائیں، سب سے پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ، کہ اس کائن للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس نوجوانی میں کتنے خیالات آتے ہیں، پتہ نہیں خدا ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے، اور عجیب عجیب راہوں میں، چونکہ قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن واحد کتاب ہے جو اعلان کرتا ہے لا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، باقی علم تو بدلتے رہتے ہیں۔ مجھے سٹینڈ پڑا 2010 میں، تو میرا چھوٹا بھائی ہے کارڈیالوجسٹ، ان کا انڈا نہیں کھاؤنا، زردی نہیں کھاؤنی، سفیدی کھاؤنی ہے، دیسی گھیو نہیں کھاؤنا، اے نہیں کھاؤنا، او نہیں کھاؤنا۔ اب 4 سال پہلے کہہ رہا ہے زردی بھی کھا سکتے ہو، دیسی گھیو بھی کھا سکتے ہو۔ میں شاباش ہے، 10 سال تو میرے اتنے مصیبت پائی، میں اسی زردی نو حسرت نال ویکھ کے پرا کر دیندا سی۔ تو یہ انسانی علم ہے، آج کچھ اور ہے، کل کچھ اور ہے، آج یہ ہے، کل وہ ہے، آج ادھر ہے، کل ادھر ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ علم ہے جو اٹل ہے، جس کو نہ بدلا جا سکتا ہے، نہ بڑھایا جا سکتا ہے، گھٹایا جا سکتا ہے، نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ہے۔ میرے بچوں، میرے عزیزوں، میری بچیوں، مجھے اتنی روحانی مسرت کسی جگہ نہیں ہوئی جتنی آج گورنمنٹ کالج میں آ کے ہو رہی ہے، کہ میں نے دنیا کو 2 دفعہ ایسے چکر لگائے، یوں اس طرح پوری دنیا اللہ نے مجھے پھرائی ہے، 100 کے قریب ملکوں میں میرے سفر ہوئے ہیں۔ جو آج مجھے راحت اور محبت مل رہی ہے وہ مجھے بولنے نہیں دے رہی، میں اٹک جاتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، پھر مجھے کبھی اقبال حوصل یاد آتا ہے، کبھی وہ سامنے کیمسٹری کا ہوتا تھا فیکلٹی، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے، تو کبھی وہ یاد آ رہی ہے، کبھی ادھر اوپر حال پہ منور صاحب ہمیں اردو پڑھایا کرتے تھے۔ تو لیکن میری مت سن لو کہ اللہ کو ناراض کر کے نہ مرنا، اللہ کو ناراض کر کے نہ مرنا، اللہ کو ناراض کر کے نہ مرنا۔ ہماری کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں اور ہم مالدار ہو جائیں، ہمیں باہر کی امیگریشن مل جائے۔ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والے بن جائیں، اور اپنی قوم کی خدمت، چونکہ آپ ہمارا فیوچر ہو۔ کسی بھی قوم کا فیوچر یہ بچے ہیں۔ جب نوجوان نسل اخلاقی طور پہ پست ہو جاتے ہیں، گمراہی کا شکار ہوتے ہیں اور نافرمانیوں کی طرف چل پڑتے ہیں، تو اس قوم کو کوئی چیز اونچا نہیں کر سکتی۔ اور جس قوم کی نوجوان نسل تقوی والی ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو، اللہ کے رسول سے اٹیچمنٹ ہو ان کی فل، تو اس قوم پہ زوال نہیں آتا ہے۔ آپ ہمارا فیوچر ہو، آپ ہمارا مستقبل ہو۔ نیوکلیر پاور ہمارا مستقبل نہیں ہے، ڈیم ہمارا مستقبل نہیں ہے۔ اللہ کے پاس بارشوں کے خزانے ہیں، جہاں چاہے وہ برسا دے، اس کے ساتھ متبادل موجود ہیں، پر دین کا متبادل کوئی نہیں، دین کا متبادل کوئی نہیں۔ تو اپنی اس جوانی کو قیمتی بناؤ، اپنی اس جوانی کو اللہ رسول کی غلامی میں لے کر آؤ، کہ تمہیں ہر وقت اللہ میرے سامنے ہے، اللہ میرے سامنے ہے، اللہ کہو، اللہ پھر کہو، اللہ پھر کہو، آخر تک اللہ۔ عرش تک روشنی پھیل گئی ہے، اس لفظ میں اتنا نور ہے۔